الحمد لله الذي هدانا لهذا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد به الأتقياء أما بعد فالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال نماز والا درود شریف پڑھیں. یہ جو ٹیک بڑی ہوئی ہے ٹیک والے سارے تے رکھو. واہ جی واہ صرف اللہ تو بھائی یار. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تھوڑا رخ میں رک رہے ہیں، ڈک دے رخ پھیر دیو نا بس. اللہ کریم نے اپنے خاص فضل و کرم اور مہربانی دے نال وقت ایک مرتبہ ساکوں دین دی نسبت نال، دین دے تعلق نال قرآن و حدیث دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے جمع کیتے. الحمدللہ سارے بھائی محمد اصغر صاحب اللہ کریم نے انہاں کو نرینہ اولاد دی دولت نال مالا مال کیتا ہے. انہاں دی منت ہے کہ جس ویلے اساں اپنے بیٹے دیاں سنتاں کرائیاں تا قرآن و سنت دا آواز کروے سوں. اللہ کریم مہربانی کی تھی، میں نو حکم ہویا، میں حاضر تھی گیا. اللہ کریم ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا، انہاں دی محبت، کوشش، محنت، تساں سارے دوستاں دا قیمتی وقت کڈ کے تا تشریف ہناونا اللہ قبول و منظور فرما کے ساری بخشش دا ذریعہ بناوے. مسئلہ جڑا دسنا ہے بڑا سادہ، سوکھا، آسان. انسان دی کامیابی کیڑی شے چ دنیا دے اندر جماعت ہندو قسم یا تا سچیاں دی جماعت ہے تے یا کوڑیاں دی جماعت ہے. ہن ایک دنیا دا بندہ سچا ہی ہوئے تے وہ کوڑا ہی ہوئے یہ نہیں تھی سکدا. جڑا بندہ کوڑا ہی ہوئے او سچا ہی ہوئے یہ نہیں تھی سکدا. یا دنیا دے اندر سچ ہے تے یا دنیا چ کوڑ ہے، یا دنیا چ حق ہے تے یا دنیا چ باطل ہے. یا ایچا سمجھو جو ایک پاسو جنت ہے دوسرے پاسو جہنم ہے.
ایک پاسوں سچے لوگ ان تے دوجے پاسوں کوڑے لوگ ان. دیہاڑے قیامت دے اللہ کریم فرماونے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کوڑیو ایک پاسے تھی ونجو، نافرمانو ایک پاسے تھی ونجو، مجرمو ایک پاسے تھی ونجو. دیہاڑے قیامت دے نکھیڑا تھی ونجنا سچے انج تے کوڑے وکھرے، حق والے ایک پاسے باطل والے دوجے پاسے، جنت والے بندے ایک پاسے جہنم والے دوجے پاسے. دنیا دے اندر تا رل گڈا بنا ہوا ہے، کوڑے وچ تے سچے وچ، حق والے اتھائی تے باطل والے اتھائی، اپنے اتھائی تے بیگانے اتھائی. لیکن دیہاڑے قیامت دے نکھیڑا تھی ونجنا ہے تے جنہوں اللہ دیہاڑے قیامت دے نکھیڑا کر چھوڑا کوڑے سچا نال نہ کھڑو سکسن. اور دیکھن قرآن پاک دا کے فیصلہ ہے. بیٹری لاونی نے اللہ کلو پڑھے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آیت نمبر 110. میں بتاؤں میرے دیکھ رہے سارے دوستوں، سردیوں کا موسم ہے، ٹائم تھوڑا ہے. سورۃ التوبہ. ملک افضل پیچھو کیوں بیٹھے ہو؟ اچھا گوا 11واں پارہ سورت دنا سورۃ التوبہ آیت نمبر 110. مانا سنو تے مسئلہ یہ حل ہے. اللہ کریم فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والے ہو اللہ تو ڈر دے رہو. نمبر 2 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچیاں دا ساتھ دیو، سچیاں نال رہو، کوڑیاں نال نہیں رہنا. یہ دیکھنا ہے کہ جنہاں نال میری مجلس ہے، جنہاں نال میرا تعلق ہے، بندے سچے ہن یا بندے کوڑے ہن. سنگت دا وڈا اثر انہوں نے، سنگت دا وڈا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ہر کہنو سنگتی نہ بڑھایا کرو، دنیا داری رکھو، کوئی منع نہیں. مسئلہ سمجھ لیا سارے دوست. میری زندگی رکھے پتا، سودا گھلنا ہے، سودا ویچنا ہے، کوئی منع نہیں. لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، شہد دیونی گھلنی، کوئی منع نہیں. لیکن بندہ دل دی محبت انہاں نال رکھے جنہاں دا عقیدہ سچا ہے. دوستی انہاں نال رکھنی ہے، دل دا پیار انہاں نال رکھنا ہے جڑے سچے بندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جہندے نال تسا سنگت رکھو پہلے ڈٹھا کرو جو دا عقیدہ کہے، مذہب کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سمجھائیے. آپ فرمائیں بری سنگت دی مثال یہ جیویں کہ بندے دی لوہار نال یاری ہوئے. آپ فرمائیں لوہار دی دکان تے بندہ ون بیٹھا ہے، جے کر کوئی شے مول نہ گھنے جتنی دیر بیٹھا رسی لوہار دی بٹھی وچوں جرا دھوں نکلنا ہے، باہن والے بندے نو ضرور پریشانی تھی سی. اکھیں چوڑا، منہ چوڑا، نکی دھوڑا، بندے دی طبیعت تے بوجھا سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں برے بندے نال یاری رکھے سو آپ گناہ نہ کرے سو تا اون دے گناہاں دی نحوست ودے تے ضرور آسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
چنگے بندے نال سنگت یاری رکھے سو ایدی مثال وے جویں عطار کہیں خوشبو ویچن والے نال یاری ہوئے. آپ فرمائیں خوشبو ویچن والے بندے دی دکان تے بسو جے کر بندہ کوئی شے مل نہ بھی گھنے جتنی دیر ان دی دکان تے بیٹھا رہا سی جی خوشبو نکل دی پئیے بندے دا دل دماغ خوش رہا سی. آپ فرمائیں چنگیاں نال یاری رکھے سو نیک لوگاں نال تعلق رکھے سو جے بندہ آپ نے کی نوی کرے تا انہاں دی نیکی علی برکت نال ضرور اللہ کریم حصہ عطا کرے سی. سچیاں نال رمنا ہے سچیاں نال پاونا ہے تے سچیاں نال کھاونا ہے. لین دین رکھو ہر کہے نال لیکن دل دی سنگت تے محبت سچیاں نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سنائیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حدیث پاک سنے تے ایمان تا دے کریں. آپ فرمائیں اللہ دی اجازت نال آسمانہ تو فرشتہ دی جماعت آندی ہے تے زمین دے اندر چکر لینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یطلبون ویبتغون مجالس الذکر. ساری دنیا دا چکر لینے فرشتے دیکھن کیری مجلس وچ کیری جھا وچ اللہ دا ذکر تھیندا پیا ہے اللہ دی تعریف کتھا تھی دی پئی ہے اللہ دی حمداں کتھا بیان تھی دیاں پئیاں اللہ دی توحید والے نعرے کیری مجلس وچ لگدے پین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتے کھڑ پڑ ویندن پوری زمین وچ ایک فرشتہ باقی نو حکل مریندا ہے آؤ نا آؤ آؤ اے مرکا بیٹھے ہوئے نے جتھا اللہ دیاں تعریفاں تھینیاں پئیاں اللہ دیاں حمداں بیان تھینیاں پئیاں اللہ دیاں تسبیحاں بیان تھینیاں پئیاں جڑے مرکا دے بیٹھے سبحان اللہ اللہ تیرا کوئی بھی بھائیوال نہیں اللہ تیری کوئی صفت مخلوق دے اندر نہیں تو قادر ہے تے ساری مخلوق عاجز اللہ تو دیوان والا ہے ساری مخلوق گنن لیے اللہ کریم تو سجدہ دے لے کے سارے تیرے سجدے کرن والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتہ جڑے حقل مرے نے وہ جیری جھاو دے گنے دے آوے اے مرکا بیٹھے نے سارے آوے نے. ہن تک میں سوال سناونے اللہ دے تے جواب سناونے فرشتہ دا حیران تھیو آ کے بندن. ہوں انسان کو تو کوئی پتہ نہیں جو فرشتے نال آ بیٹھے اصل تو اللہ دیا تعریفاں بیٹھے بیان کرنے ہیں قرآن دا واز سیدھا پہ تے رحمت والے فرشتے ہے بیٹھے ہوئے ساکو کوئی نظر آنے ساکو تو اپنے موڑے والے فرشتے نظر نہیں آتے تیرے نیکیاں لکھ دین تے گناہ لکھ دین باقی فرشتے کتوں نظر آ سن. بالا کو چپ کرو ایک بندہ ایک ساتھی بس مہربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جے اللہ دی تعریف والی مجلس پوری تھی لیے قرآن پاک دا وعد نے مکمل تھی رہے سارے فرشتے آسمان والے پاسے ونجن لگ وین جیرے ویلے وینن آسمان اتے اللہ کریم پہلا سوال کریں دے اے دسو من این جے تم کیرے پاسوں آندے پے ہو. حالانکہ خیال کرے سارے دوست اللہ جو فرشتہ تو پوچھ رہے کیرے پاسوں دے پے ہو اللہ کو پوچھن دی تا کوئی لوڑ نہیں. اللہ ہر شے جاندا کہ نہیں جاندا آکھو محبت نال اللہ ہر شے جاندا ہے. تو آپ کو اللہ دا علم بھی سناواں اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 7واں پارا ہن اللہ کریم دا علم بھی سنی ہوئیوں قرآن وچوں. یہ جڑے درخت کھڑوتے نا اساں کہ ایک درخت دے پترے گن سکتے ہیں ایک کھڑوتا درخت ایک درخت دے پترے دنیا دیا ساری مشیناں کٹھیاں کرو درختوں دے پترے کوئی مشین بھی نہیں گن سکتی. اللہ تیرے علم تو قربان ہوئیاں. اللہ کریم فرمانے او کائنات والے ہو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آیت نمبر 59 سورۃ الانعام تے 7واں پارہ میرے سامنے ہے۔ اللہ کریم فرمایا ہے غیب دیاں چابیاں میں اللہ دے کول ہی نہ، انہاں چابیاں کو میں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ اچھا دسے تے میں حوالہ کھولا غیب دی چابیاں کہدے کول ہیں؟ محبت نال قرآن مننا لیو، غیب دی چابیاں کہدے کول ہیں؟ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے غیب دیاں چابیاں 5 کتنیاں؟ نبی سونے سمجھایا ہے اللہ دی محموم کیڑیاں غیب دیاں 5 چابیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سپارے دی تلاوت فرمائی ہے۔ یہ میرے سامنے 21 سپارہ سورت دا نام سورت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے غیب دیاں 5 چابیاں بیان قرآن وچ۔ آیت نمبر 34 ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت دا علم اللہ دے کول ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ ایک چابی۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، می کتنا سی بارش نال کہ کو فائدہ تھی سی کہ کو نقصان تھی سی، می دے کتنے قطرے زمین تے آمن، کیری جا تے می وسنا ہے، کیری جا تے می نہیں وسنا۔ می تے بارش دا علم اللہ جاندا ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ کتنی چابیاں تھی گئیاں؟ 2۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، دنیا دے اندر جتنے بھی مادہ ہن پیاں، انساناں وچوں ہوون مائیاں، درندہ وچوں ہوون، پرندہ وچوں، پکھواں وچوں ہوون، ہر مادہ دے پیٹ وچ جو کچھ ہے اودی ساری تفصیل تے مکمل حال اللہ جاندا ہے۔ اور مشیناں نال ڈاکٹر دسیندے کہ دھیے کے پترے سارے دوست حیران نہ تھے کرو، ڈاکٹر یو دھی تے پتر دس سکدا ہے، عمرہ تا نہیں دس سکدا، روزی تا نہیں دس سکدا، عزت تے ذلت تا نہیں دس سکدا، خوشی غمی تا نہیں دس سکدے بال دی۔ قیامت دا علم ایک، بارش دا علم 2، ماں دے پیٹ جیڑی شے او دا سارا علم 3، تے نمبر 4 وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، بندے نے کل کے کرنا ہے، یہ 4تھی چابی غیب دی، اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ تے نمبر 5 وما تدری نفس بأي أرض تموت، بندے نو موت کتھاں سی، کیڑی جگہ تے آسی، کڈنا سی، اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ بس خلاصہ ہے قیامت دا علم ایک، بارش دا علم 2، ماں دے پیٹ دا علم 3، کل دا علم 4، موت دا علم 5، یہ 5 غیب دیاں چابیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ میرے سامنے وہ 7واں پارہ، فرشتہ لی گال نہیں بھلاونی، وہ فرشتے چھو گئے ہن زمین توتے، اللہ پوچھدا بھی ہے کہڑے پاس ہوئے ہو، دسنا چاہنا اللہ کو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ تا ہر شے جاندا ہے۔ اصل اللہ فرشتہ دے منہ وچوں سننا چاہندا ہے، لیکن کیڑا جواب دینے۔ اللہ کریم فرمانے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ ساری زمین وچ جو کچھ تھیدا پیا ہے، جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق دا علم اللہ جاندا ہے۔ تے سمندر دے اندر دریاواں تے پانی وچ جتنی مخلوق رہندی ہے، سارا دا علم اللہ دے کول ہے۔ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، انسان حیران نہ تھے، ساری زمین دے اوتے جتنے بھی درخت ہیں نا، اتوں دے درخت ہوں تو صاحب اندازہ لے ونجو، ساری دنیا ایک بستی دے نہیں، ضلع دے نہیں، صوبے دے نہیں، ملک دے پوری دنیا دے درخت
اللہ کریم فرمیدا کہ ایک درخت دا جیرا پترا زمین تے ڈھاندا ہے میں اللہ کریم کو پتہ ہے. آکھو چا سبحان اللہ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض تے جرا مٹھ بھر کے دانا دی چھٹے مرے دیو زمین وچ. اللہ فرمیندے زمین دے اندھارا وچ دانا لگا گیا ہے لیکن میں اللہ کریم کو پتہ ہے کیڑا کیڑا دانا کتھا زمین وچ پیا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر شے یا سکی شے میں اللہ کریم دے علم وچ خلاصہ کے نکلا. اللہ دے علم تو کوئی شے بھی بہر نہیں. محبت نال بچہ کو ہر شے دا علم رکھنا اللہ کون ہے؟ یہ صفت اللہ تو بغیر کہندی نہیں. جڑے ویلے فرشتے زمین علی مجلس جو نکل کے اللہ دے سامنے وینن اللہ زمین چوں دے پئے تیری تعریفاں تھیندیاں پیاں ہن. اللہ کریم فرمیندے من این جے تم کتھوں آندے پئے ہو. اللہ کچھ بندے کٹے ہن تیری حمداں تے تعریفاں پہ بیان کرنے ہن انہاں کول تھی کیا دے پئے انہاں نال بیٹھے رہے. اللہ فرمیندے اچھا پہلا دوسرا سوال میرا یہ پہلا تو یہ سوال ہے جو کتھوں آئے ہو کہ لوگاں دی مجلس وچ بیٹھے آسے. دوسرا سوال اللہ کریم کرے دے کہ بیٹھے کرنے ہن. سمجھا اللہ کو پتہ کو نہیں پتہ ہے سننا چاہتا ہے کہ کرے دے بیٹھے ہن کہ اللہ تیریاں تعریفاں بیٹھے کرنے ہن اللہ تیریاں حمداں بیان کرنے بیٹھے ہن تے انہاں کو نعمتاں دتیاں الحمدللہ دے وظیفے بیٹھے پڑھدے ہن. اللہ کریم تیسرا سوال کرے لے اے فرشتو اے دسو انہاں لوگاں نے میں کو ڈٹھا ہویا کہ نہیں ڈٹھا ہویا. میریاں جو تعریفاں بیٹھے کرنے ہن حمداں جو بیٹھے بیان کرنے ہن میرا شکر جو ادا کرے دے بیٹھے ہن میں اللہ کو ڈٹھا بھی لیکن انہیں ڈٹھا. فرشتے اگوا تھے اللہ انہاں تے کو ڈٹھا ہویا تو نہیں کیوں جو دنیا دے اندر رہ کے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. سمجھے دنیا چ کوئی بندہ اللہ کو دیکھ سکتا نہیں. آکھو تا حوالہ کھولا دنیا چ کوئی بندہ ان آنکھیاں نال اللہ کو دیکھ سکتا نہیں. آپ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدہ بناونا ہے اپنا دوستاں. جڑے ویلے جنت دے اندر اللہ کریم بھی ایسی جنتیاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت دے اندر اللہ دا دیدار تھی سی. صحابہ کرام حیران تھی گئے اللہ کو کیویں دیکھ سوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 14 دا چن ہوئے کوئی بدل بھی اگوں نہ ہوویں سامنے کھڑوتا ہوئے آسمان اتے 14 دے چن کڈے تھے او کہ نوے دے تھے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 14 دے چن کو داسا دے تھے. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں دنیا دے اندر 14 دے چن کڈے تھے او ایویں جنتی دیہاڑے قیامت دے جنت ون کے اللہ نو دیکھ سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جنت دے اندر سب تو وڈی حسرت اسی جنتیاں دی اللہ دا دیدار جلدی تھی وے. کہیں جنتی کو مہینے دے بعد اللہ دا دیدار تھی سی کہیں جنتی کو ہفتے دے بعد تھی سی کہیں جنتی کو دہاڑ دے بعد تھی سی تے کئی تیرے شان تے مقام والے ہو سن جڑے ہر ویلے اللہ کریم کو دے دھیرا سن. دعا کرو سب کو اللہ نہ بنا چھوڑے آمین آکھو. اللہ فرمیندے فرشتو جڑے میں اللہ دی حمدہ بیٹھے بیان کرے ہن میں کو ڈٹھا بھی لیکن نہیں ڈٹھا. اللہ تے کو تو نہیں ڈٹھا کیوں جو دنیا دے اندر تا تے کو کوئی نہیں دیکھ سکدا. ہن ذرا قرآن پاک دا حوالہ سنے تے ایمان اپنے تازہ کرے. میرے سامنے مالک کائنات دا قرآن کھلا ہوا ہے تے سورت دا نام سورۃ الاعراف. اللہ تیرے سمجھانا تو قربان ہویا. مالک کائنات دی لا ریب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے. او کیویں رب العالمین دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرے ننا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی
انظر الیک، یہ آیت نمبر 143 سورۃ الاعراف تے نواں سپارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے کھڑوتے ہیں۔ اللہ فرمایا میں نے پیغمبر 40 روزے رکھ دے وے تورات شریف اپنی قوم کو لے میری کتاب گھنوئیو، کتاب انہوں نے سکھاؤ دے کتاب سمجھاؤ۔ اللہ میں کتاب تک گھنوئے نہ، ایک دعا ہے میری، رب آرنی انظر الیک، اللہ میں تے کو دنیا دے اندر انہا اکھیاں نال دیکھنا چاہنا۔ تو ہے کہ جیا قال اللہ فرمایا لن ترانی، میرے پیغمبر تو دنیا دے اندر ان اکھیاں نال میں کو نہیں دیکھ سکدا۔ اللہ شوق وڈا ہے، ہوں تو میرے نال گال بات تک رہندا پے، وچالے جو پردہ ہوے کوئی علامہ والا بندہ ہوے، ہوں بندے نو شوق تا تھی دے دیکھا تا صحیح دیکھن کے جی ہے، یہ کوئی کلام میرا تا نہیں تہاڈا تا نہیں، اللہ دا کلام ہے۔ پتہ نہیں کیویں ہو سی، اللہ مہربانی کر میں کو دکھا۔ اللہ فرمایا لن ترانی، دنیا دے اندر ان اکھیاں نال تساں میں کو نہیں دیکھ سکدے۔ اچھا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اچھا میرے پیغمبر شوق جو تو کو ہے، یہ طور پہاڑ کھڑوتا ہے، یہ پہاڑ کو دیکھو، میں اللہ کریم دے اوتے اپنی تجلی سڈینا۔ 70,000 نور دے پردے، کتنے آنکھیں آنکھوں تو سمجھاواں کتنے؟ 70,000 نور دے پردے، اللہ کریم نے نور دا ہکو پردہ اٹھایا ہے۔ کتنے؟ 70,000 ہکو نور دا پردہ اللہ اٹھایا ہے۔ جی میں سوئی دا دکھ ہوندا ہے، سوئی دا سوراخ ہوندا ہے، اتنا اللہ کریم نے پردہ ہٹایا ہے۔ بس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اللہ فرمائے پہاڑ کو دیکھو میرے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دے کھڑوتے 70,000 نور دے پردہ وچوں ایک پردہ اللہ کریم نے چاہ کے سوئی دے سراغ جتنی تجلی سٹی ہے، سارا پہاڑ سرما دے کولے کباب تھی گیا ہے۔ خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈھے پہ۔ فلما فاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا ہے، آکھن لگے سبحانک، اللہ میں من گیا، دنیا دے اندر تے کو کوئی نہیں دیکھ سکدا ان اکھیاں نال۔ اللہ واقعی ان اکھاں دی برداشت تو پا کے اللہ کریم میں توبہ کرے نا، اللہ کریم میں کو یقین تھی گیا ہے جو دنیا دے اندر تے کو کوئی نہیں دیکھ سکدا۔ مسئلہ جڑا سمجھانا چاہنا احباب خیال کرے، اللہ فرشتہ گل پوچھدا ہے کیرے پاس ہوئے ہو کہ بندے تیریاں حمدہ تعریفاں بیٹھے کرے نہیں۔ اللہ فرمے دے انہاں میں کوئی ڈٹھا ہویا ہے، ڈٹھا ہویا آنکھوں تھا مسئلہ سمجھنا ہے، ایک منظرہ بنا لیا، ڈٹھا ہویا نہیں۔ اللہ فرمائے دے فرشتو اے دسو جے کرو بندے میں اللہ کو دے کھلنے ناوت کی کرے نا۔ فرشتے آتے اللہ جنہ تے کو نہیں ڈٹھا تیریاں تعریفات حمدہ بیٹھے بیان کرے نن، تے جے کرتے کو دیکھن چاہ تیریاں تعریفات زیادہ تو زیادیاں کرن لگوے سن۔ اچھا اے دسو فرشتو اللہ پوچھ رہے کیڑی شے منگدے ہن، منگدے کیڑی تساں جو بیٹھے رہے ہو نال میریاں تعریفاں کرے ہن، شکر بیٹھے ادا کرے ہن، منگدے کیڑی شے ہن؟ فرشتے آتے اللہ جنت منگدے ہن، جنت منگدے ہن۔ واقعی جنت ہے بھی منگن دی شے، واقعی جنت، ہاں اللہ تو جنت منگی کرو، دنیا منگن والے ہو، ہے جنت منگن دی شے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے، اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ہویاں، جنت ہے واقعی منگن دی شے۔ میرے سامنے پہلا سپارہ سورۃ البقرہ
جنت ہے بھی منگن دی شے. اللہ فرمانے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ تے پہلا سی 12. اللہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداراں کو جڑے چنگے عمل کرے نا جنت دی خوشخبری سنا دیو. جیڑیاں باغاں دے تلے نہراں چلدیاں پیاں اسن پانی دیاں نہراں کھیر دیاں نہراں ماکھی دیاں نہراں شراب طہور دیاں نہراں. بندہ جتنی شراب پیندا ویسی اتنا دل پاک تھیندا ویسی. ابو سمجھا ہے جنتی دا دل منسی یہ جڑا میوہ کھڑوتا نہیں میں کھاواں. اللہ فرماندے سنت دانیتن علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. ایویں جنتی دا دل منسی ایویں دلی خیال آسی تے جڑی ٹیڑی تے شاخ ہوندی ہے او جھوکے دے جنتی دے نیڑے آویں سی. ایویں ٹرے دے اندر رکھ کے فرشتے پیش کرے سن آ اللہ دا مہمان اے جنت دا میوہ ہی منگا ہوئی. جنہوں نے ٹرے چ میوے سامنے رکھے سن امبنا انارنا اے مالٹے دی انگور سامنے رکھے نے. اللہ فرمائے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جنہوں نے فرشتے میوے سامنے کرے سن اللہ دا مہمان جنتی اسی میں نہ کھاندا نہ ہنے تو دلی تیرا خیال ہے جو میوہ کھانا تے کھانا کیوں نہیں. حاذ الذی رزقنا من قبل تا نہ کھاندا ایو جے انار ایو جے انگور تے مالٹے دا دنیا دے اندر بھی کھاندے رہیا سے. سوال سمجھا وے جاگو تا اے میوے نہ کھاندے اے انار نہ کھاندے امب نہ کھاندے کیوں نہ کھاندے جو دنیا دے اندر جو کھاندے رہے ہیں یہ وہ نمونے فرشتے اسے تو بھی متشابہا. اللہ دا مہمان میرے لکھا ہے اے ذرا جنت دا انار کھا امب کھا میوے کھا ٹھیک ہے شکل تا ہک ہو جائیے جی دنیا دے اندر کھاندے ہانی شکل تا ہک ہو جائیے دنیا دے میویاں دا مزہ پیا ہے تے جنت دے میویاں دا ذائقہ پیا ہے. کھا تا صحیح. اچھا ایک باری جنہوں نے کھاسی تھوڑی دیر بعد وقت انار اگو چ رکھے سر یار ہونے تو میں کھا دے فرشتے سے دوسری بار کھا جی ویلے پہلی بار کھادا بھی اون دا مزہ پیا ہے جڑا دوسری بار کھاسے ای دا مزہ دے کا پیا ہو سیا. جتنی دفعہ کھادا ویسی اللہ سے قدم مزہ نواں بنے دا ویسی اللہ نہیں کر سکتا. آنکھو چ اللہ کر سکتا. سبحان اللہ. جنت پاکاں دی آئے مسئلہ سمجھا ہے. جنتی بندہ جیڑی شے بھی کھاسی پیشاب پاخانہ نہیں بننا. سنتے بیٹھے ہو اللہ سیاں اے سارے میوے اے سارے انار اے سارا گوشت ساری نعمتاں گنتے گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کتنی بھی نعمتاں جنتی بندہ کھادا ویسی پیشاب پخانا نہیں بننا. جنتی بندے نو ایک بیکار سی ہر شے اللہ ہضم کر چھوڑے سے. جنت واقعی منگن دی شے ہے. اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جے کر جنت دی ایک حور دنیا دے اندر جھاتی چپاوے قیامت تک زمین تے سوجدا تھی ویسی. اللہ 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 کریم فرشتہ تو پوچھدا ہے کیڑی شے منگدے بیٹھے ہن جنہاں دے کول تساں بیٹھے آوے. اللہ جنت منگدے ہن. اللہ فرماتا ہے دسو انہاں بندیاں نے جنت ڈٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ڈٹھی ہوئی ہے. فرشتہ دے اللہ جنت نہیں ڈٹھی ہوئی اے تا قیامت تو بعد دیکھنی نے. اللہ فرماتا ہے دسو جے کر جنت دیکھن چا ود کے کرے سے نو بندے. اللہ پاک فرشتے جواب دین جنت نہیں ڈٹھی تے منگدے بیٹھے ہن جے کر
جنت دیکھن چا زیادہ تو زیادہ سوال کرن لگ رہے سن جنت دا. اللہ فرمے دے فرشتو اے دسو کیڑی شے تو ڈردے ہن, کیڑی شے تو پناہ منگدے ہن, اللہ کیڑی شے تو ساکو بچا. فرشتے عرض کرے نے اللہ اساں انہاں دے نال بیٹھے رہے ہیں جڑے تیرے شکر تے حمدا بیٹھے کرے نے ہن, جنت منگنے ہن تے جہنم تو بچن دی دعا کرے نے ہن. اللہ سانو جہنم تو بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حدیث سنی لو, مسئلے دا یاد کریں دے نا, دعا میں یاد نہیں کریں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو فرمایا ہے تو آپ کو میں کہ جی دعا دساں جنہیں تسا او دعا منگسو 70,000 فرشتے آمین آمین آکسن. صحابہ کرام پوچھ دیں اللہ دے محبوب کی دعا ہے. آپ نے فرمایا جنہیں بندہ یہ دعا منگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سا کو دنیا وچ بھی چنگائی تے بھلائی دے, اللہ آخرت دے اندر بھی چنگائی تے بھلائی دے. اللہ دنیا دے اندر بھی سارا معاملہ چنگا ہوئے, آخرت دے اندر بھی سارا معاملہ چنگا ہوئے. وقنا عذاب النار. اللہ سا کو بھال عذاب تو بچا, اللہ سا کو دوزخ دی بھال عذاب تو محفوظ رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے دعا جنے بندہ منگدا ہے 70,000 فرشتے آدھن آمین آمین آمین. اللہ ای منگن والے بندے دی دعا قبول فرما. کدے سوکھے لفظ ہیں تے جڑے بندہ دعا منگے تا زبان نال خالی نہ منگے, دل بھی نال صاف دے. اللہ کریم فرمیندے فرشتو اے دسو جہنم تو پناہ منگنے ہن. جی اللہ جہنم تو پناہ منگنے ہن. فرشتو اے دسو نہ بندہ جہنم کو ڈٹھا ہویا ہے, اللہ نہیں ڈٹھا ہویا. اللہ فرمیندے جے کر جہنم کو دیکھے نہ چاہ ود کی کرے نہ. اللہ جے کرو بندے جہنم کو دیکھے نہ چاہ زیادہ تو زیادہ پناہ منگے نہ. ہن خیال کریں ذرا ذہن حاضر کرو. خلاصہ دساں یہ فرشتے کہڑے پاسو گئے ہیں, انہاں بندہ دے کول اٹھی کے گئے ہیں جڑے اللہ دیاں تعریفاں بیٹھے کرے نے ہن, اللہ دے شکر بیٹھے ادا کرے نے ہن. فرشتے اللہ دے سامنے گئے تے اللہ نے پوچھا کہ پہ کرے نے کہ تیریاں تعریفاں میں کو ڈٹھا ہویا نے کہ نہیں ڈٹھا ہویا. دیکھن چا کہ اللہ تیریاں تعریفاں زیادہ کرے سن. اچھا منگدے کیڑی شے نہ کہ جنت منگنے ہن, جنت ڈٹھی ہوئی ہے نہیں ڈٹھی ہوئی. جے کر دیکھن چا کے کرے سن فرشتے دن اللہ زیادہ تو زیادہ جنت منگ سن. اللہ فرمے دے کیڑی شے تو بچنا چاہنے ہن کہ بندے جہنم تو بچنا چاہنے ہن. اللہ پوچھے جہنم ڈٹھی ہوئی نے, فرشتے دن اللہ نہیں ڈٹھی ہوئی. تے جے کرو بندے جہنم دیکھن چاہ کہ اللہ زیادہ تو زیادہ پناہ منگ سینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا اللہ اعلان کر کے آدھا ہے او فرشتوں دی جماعت تو سارے گواہ تھی میں ہوا جنہ میں کو ڈٹھا نہیں تے تعریفاں بیٹھے کرے نا, جنہ جنت ڈٹھی نہیں تے جنت منگدے بیٹھے نا, جنہ جہنم ڈٹھی نہیں تے پناہ بیٹھے منگنے نا تو گواہ تھی ویو قد غفرت لہم میں انہاں دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے. کون سمجھا مسئلہ جڑا میرا سالے. فرشتے سوال کرے نے اللہ انہاں مارکے دے وچ انہاں جماعت وچ جڑے بندے بیٹھے ہن ایک بندہ اے جیاں بھی ہے جڑا تیرا ذکر کرن نہیں آیا, جنت منگن نہیں آیا, جہنم تو بچن دی دعا کرن نہیں آیا. تے او کون ہے کہ اللہ سیاں وہ بندہ پھر دا ٹردا باہر آیا ایک بندے نال کم اس وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اسی مجلس کہ بندے دا کم ہوئے ملک افضل نال آیا بڑے کم نال, کوئی زمین دا کم ہے, کوئی نالے تے کھالے دا کم ہے, کوئی دفتر دا کم ہے. ملک صاحب انہاں دا بیٹھے قرآن دے والی اللہ دی جتا تعریف تھی دی بھئی فرشتے دن اللہ پاک ایک بندہ اپنے دنیا دے کہ کم نال آیا ہے, ایک بندے نال ملنا ہس گلے دا اتھائیاں اوہو بندہ تے اتھا بیٹھا ہے. آکے ہن میں کی کراں, ہن جتنے دنی قرآن دا وعد مکے نہیں کیویں گال کراں.
جتنے دنیا اللہ دی حمدہ مکے نہیں کیویں گال کراں چلو میں بھی لا دے واسطے بہویں نا جوڑے گل بات انہاں دی مک گئی تا میں اپنی گل بات چھڑے سا اللہ پاک تیرے ذکر واسطے نہیں آیا اللہ تیرے شکر واسطے نہیں آیا اللہ تیریاں تعریفاں واسطے نہیں آیا ایک بندہ اپنے کے دنیا دے کام نال آیا ہے اون بندے نال کم ماجرا وچ بیٹھا ہویا ہے اون دے بارے کے حکم ہے اللہ کریم فرمائندا ہے او فرشتوں گواہ تھی ونجو جڑا انہاں بندیاں دے نال بہ گیا ہے او بھی بخشا گیا ہے حدیث پاک دے لفظ سنو ایمان تازہ کرو کاش تو کوئی بھی آندی ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ فرمائندا ہے ہم القوم الذین لا یشقى جلیسهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا میرے پیاریوں دے نال بہ گیا ہے اللہ فرمائندا ہے میں محروم او کوئی نہ رکھے نہ ہوندا فرمائندا گلے خوشبوئے روز گلے خوشبوئے درہم روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یابی کہ اد خوشبوئے دلا ویزے تو مستم حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمائے ہیگری بار مٹی میں کو نظر رہی ہے تے مٹی دے وچ جو خوشبو آندی پئی ہے ایک مثال نے فرمائے میں مٹی کو چاہتا ہوں میں سنگم تے حیران تھی گیا مٹی دے وچوں خوشبو آندی پئی آئی بڑا مٹیاں جو خوشبو آئی فرمائے مٹی جو خوشبو آندی پئی ہے ایک مثال سمجھائی نے فرمائے میں مٹی دے سوال کیتا ہے بدو گفتم کے مشکیاں بیری کہ اد خوشبو دل آوے تو مستم اے مٹی میں کڈس خوشبو تیری جو کیوں آندی پئی ہے تو مٹی ہے یا کو بئی شے تو امبر تو نہیں کستوری تو نہیں مطلب میں کچھ دیکھن دے اندر غلطی لگ گئی ہوئی ہے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائے مٹی میں کو جواب دیتا ہے بابا سعدی ہاں تھا میں مٹی میں کہتے رہے جو خوشبو کستوریاں وہ کیمیاں دی پئی ہے مٹی میں کو اکھن لگی جمال ہم نشی در من اثر کرد مگر نہ من ہو ما خاکم کی ہستم بابا سعدی ہاں تھا میں مٹی پر میری یاری پھلا نالے یاری کہندے نالے خلاب دے پھلا نال میری یاری ہے جیرے ویلے میں پھلا دے نال رانیاں پھلا دی یاری دے اندر رانیاں پھلا دی خوشبو میرے چی اثر کر گئی ہے تے پھلا دی خوشبو میں مٹی چی آن لگ گئی ہے شیخ سعدی مثال سمجھائیے چنگیاں نال راس ہوتا اثر ضرور تھی سی اور قرآن پاک دا حوالہ ہی سنے ہے سگے اصحاب کافروں دے چند پہنے کان گرفت مردم شد پسرے نو بابدا بنشست خاندان نبوت اشگم شد اے میرے سامنے 15 سپارہ کھلا ہوئے ہیں اللہ نے 7 ولیاں دے کتے دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک میں 4 دفعہ کتے دا ذکر کتنی دفعہ 4 دفعہ اللہ کیویں 4 دفعہ اللہ نے ذکر کیتا ہے قرآن وچ رب العالمین فرمانے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ آیت نمبر 18 سورۃ القاف دے 15 سپارہ 7 ولی خارج ستے ہوئے تے جڑا کتا انہاں ولیاں دے پیچھے ٹر رہی 309 سال توڑی تے انہاں ولیاں دے پیچھے ٹرن والا کتا 309 سال دونی روزہ رکھ کے غار دے منہ تے بیٹھا رہی ہے سمجھا یہ مسئلہ نہیں سمجھا کوئی کتے روزے رکھے دے انہیں نہیں ایک مثال سمجھانا چاہنا کہ مطلب 309 سال دونی ولی ستے رہے تے 309 سال دونی کتا غار دے منہ تے بیٹھا رہ گیا پارے واسطے روٹی کھاون شہری چ نہیں گیا ہڈیاں گولن شہری چ نہیں گیا ماس تے گوشت کھاون شہر دے اندر نہیں گیا اللہ فرمائے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید
دا 309 سال تو نہیں کتا غار دے منہ تے بیٹھے، روٹی دی ضرورت محسوس نہیں تھی، پانی دا تسا نہیں لگا، ہڈیاں تے ماں سے گوشت دا خیال نہیں سی آیا، سارے مر کا حیران تھے بیٹھے ہو۔ اللہ راضی تھی نے سدا ایمان ہے کہ جیرا اللہ 309 سال تک ولیاں کو غار ہی سما سکتا ہے، وہ 309 سال تک ولیاں دے کتے نو غار دے منہ تے ہی بلا سکتا ہے۔ آنکھو چا اللہ کر سکتا ہے، اچھا آنکھو ڈھلے نہ تھی اللہ کر سکتا ہے۔ کتا تے بھوک نہ لگے 309 سال تو نہیں بھوکھی لڑی لگانی تھی بیٹھا تے بیٹھا کی بھی ہے اللہ کے قلبہم باسطن ذراعی بالوسید، یہ دکھا ہے ایویں ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن دے لفظ باسطن ذراعی ہے، اپنی باہاں یہ لمبیاں کر کے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دے پہ ہو کی میں ہاتھی میں کرو تا قرآن پاک ہے، یہ میرا مسئلہ کہ قرآن پاک دا آنکھو تا یہ کھولی بیٹھا ہاں کوئی شک تک نہیں ہے، میں تو اردو دا معنی سنا چاہے ترجمے والا قرآن ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کتا ان کا پسار رہا ہے اپنی باہیں چوکھٹ پر، یہ چوکھاٹ دے اتے باواں یہ کھڑا کے یہ لمبیاں کر کے بیٹھا، ایویں نا سمجھ نہیں آئی تو کیویں کر کے اتے کے تلے چپ کر بیٹھے ہو، کیویں کر کے رمضان کرتا ہوں قرآن پا کے کیویں کر کے بیٹھے ایویں کر قلبہم ایویں سے دا مسئلہ ہے جڑے بندہ قبرستان منجے تو ہاتھ چاہ کے دعا نہ منگے، مارکا سنتے بیٹھے ہو کہ نہ سنتے بیٹھے، قبرستان بندہ دعا منگنا چاہتا ہے انہاں واسطے دعا تا کر سکتا ہے لیکن ہاتھ نہ چاہے، کیڑے ویلے ہاتھ نہ چاہے جڑے قبراں سامنے ہوئے، سنتے بیٹھے ہو کہ نہیں سنتے بیٹھے، قبراں سامنے ہوئے تو ہاتھ نہ چاہے، تے جے کر کے بندے کو شوق ہے جو میں ہاتھ چاہ کے دعا منگا غصان وچ تے شریعت دا مسئلہ ہے قبراں تو کڈ کر کھڑوے دلہا تو منہ کر کھڑوے، سنتے بیٹھے ہو کہ نہ سنتے بیٹھے، منہ تکبیر منہ کہڑے پاسے کرے خانے کعبے تو قبر والے پاسے کڈ کرے، شریعت دا مسئلہ ہے جے کر قبر والے پاسے ہاتھ چاہ کے دعا منگسی متا دیکھنا نہ کوئی شک پہ ونجے موئے تو منگدا پہ۔ ہوں تساں دسو جرا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کتنے سجدے نا، شک چ پی گیا پتہ نہیں میں مولوی صاحب سانو پھسا ہوئے، جنازے دی نماز کتنے سجدے نا، نہیں سارے ڈھلے تھے بیٹھے ہو میں کو شک چ پا دیتا وے، کتنے سجدے نا، رکوع التحیات نہ سجدے نہ رکوع نہ تحیات والی شکل ہے، خالی ہاتھ بن کے بس وہ دعائیں پڑھو سبحانک اللہ پڑھو اللہم صلی اللہ پڑھو سلام پھیر رہے ہو، اللہ راضی انہیں چھیڑے تے رولے جو گھتی کھڑوتے ہو، جنازے دی نماز وچ سجدہ نہیں، جنازے دی نماز وچ رکوع نہیں، جنازے دی نماز تحیات والی شکل نہیں، اے سجدہ رکوع این واسطے نہیں متا دیکھنا کوئی بندہ سمجھے موئے دا سجدہ پہ کرے نن، متا کوئی سمجھے مسلمان موئے دے کو جھکے پین، اللہ راضی ہونے جنازے دی نماز وچ سجدہ کونی، جنازے دی نماز وچ رکوع کونی تے جنازے تو بعد دعا کتھوں آ گئی، چپ کر بیٹھے ہو، اے جی شے تو بچن دا حکم دیتا ہے، دیکھنے والے شک نہ کرے بھائی موئے تو منگدا پے موئے دا سجدہ پیا کرے نے، این واسطے شریعت دا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جڑے سلام پھرے تا فوراً میت نو چاہو، ہن دعا منگنی ہے تا دفن کران تو بعد منگنی ہے، جس ویلے موئے کو دفن کر چھوڑے اتنے مٹی کھد چھوڑیے، ہن کھانے کعبے شریف والے منہ پاسے منہ کر کے دعا منگو، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، جڑے مویا سامنے پیا اس لیے دعا نہیں منگنی، دعا اوے جڑی وچ منگ چھوڑی سی اللہم اغفر لحینا و میت، سنتے بیٹھے ہو کہ نہ سنتے بیٹھے، کتا بیٹھا او گل بات ہوا کیویں بیٹھا ہی ہے، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، سبحان اللہ، جہانگیر بادشاہ حضرت مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ نے بلایا ہے، جہانگیر بادشاہ دی عادت ہے جیرا بندہ درباری چاویا بادشاہ اپنا سجدہ کرویندا ہے، حضرت مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی سدا گیا ہے، انہاں فتویٰ دے چھوڑے ہندوستان دے سب تو بڑے عالم تے مفتی سب تو بڑے پیر فرماون لگے بادشاہ دا سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ حق ہے تو صرف اللہ دا حق ہے، سالم تو کون ہے اپنے سجدے کرنا والا،
بادشاہ نے قید کر دیتے گوالیار دے قلعے وچ، درباریاں دے مشیراں مشورہ دیتے بادشاہ سلامت، اللہ دے نیک بندے نو قید کرنا مناسب نہیں، متا اللہ دا عذاب تے پکڑا ونجے۔ اس آکھا نہیں، جتنے تو نہیں حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی میرے درباری چاہ کے میرا سجدہ نہ کرے سی، او تو نہیں میری قید ختم نہیں کرنی۔ درباریاں آکھا دربار جو وڑتے ویلے ایک دروازہ چا بنا جڑا چھوٹا ہوئے، انہیں تو وڈے وڈے دروازے بنے ہوئے ہیں، وڈے وڈے اچے بوئے بنے ہوئے ہیں، باقی سارے بوئے بند کروا کے ایک چھوٹا جتنا دروازہ تے کھڑکی چلاوا، اتنی کھڑکی چھوٹی ہوئے جڑے حضرت مجدد الوسانی آئے کھڑکی دے وچوں تے لکھ نہ سکسن، لازمی انہاں کو جھکا تھی کہ ورنا پوسی۔ سن دے پے ہو نہیں سمجھے دے پے؟ جڑے ویلے چھکے تھی کہ دربار وچ وڑے اساں آکسوں سجدہ تھی گئے تیرا، بس ہن راضی ہے، اکا کو متھا ٹیکنا تو ضروری نہیں، تیرے سامنے جھکتا ویسے بادشاہ کو سلام پسند آئیے، سارے بوئے بند کرا کے کھڑکی بنوا دیتی گئی ہے، چھوٹا دروازہ بنایا گیا ہے، کوئی بندہ سیدھا بھی جو نہیں لنگ سکتا، چھوٹا جتنی کھڑکی ہے جرا بندہ ہی ورنا چاہے ہاں چھوکے دے وچ ورنا پوندا ہے۔ حضرت مجدد الوسانی کو جیل وچوں کڈ کے نظر بندی جو کڈ کے گھنن جرے ویلے آؤ جی بادشاہ سلامت دا کو یاد کریں دے ملاقات واسطے، او دربار چلو۔ حضرت مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ پہنچے، کھڑکی لگی ہوئی باقی دروازے کے بند ہیں، یا کھڑکی جندے وچ ورنا ہے۔ حضرت سمجھ گئے بادشاہ اپنے سامنے میں کچھ اگاونا چاہتا ہے، قربان منجا اللہ دے ولی ولیے ہونن، قربان منجا اللہ دے نیک بندے اتوں پیرے ہونن، اے جا پیر دی جتی سارے سر دا تاج، اے جا پیر دے قدمہ دی مٹی ساری اکھیاں دا سرما۔ حضرت مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ نے کہ کیتا ہے بجائے سر پہلے وڑاون دے پیر پہلے وڑائے نے۔ سن دے بیٹھے ہو وڑاونا تھا سر ہی نا، پیر پہلے چا وڑائے ہی نے، انہی میں ترچے تھی گئے نا ڈنگے تھی گئے نہیں میں لتاں وڑائیاں نے نا، میں لتاں وڑا کے تے ہولے ہولے اوکھے تھی کہ پیر اگو تے ٹپا کے یہ ادھا جیاں جسم اندر وڑ گیا ہے، انہیں یکدم سر کھلا چا کیتا نے۔ بادشاہ سمجھ گئے میرے کو جھکن والا کوئی نقشہ ہی سمجھا گے کہ نہیں سمجھا، پیر پہلے وڑین، جس ویلے پیر اندر وڑ گئے لتاں اندر وڑ گئی ہولے ہولے، انہیں ادھا پیر گوتے کیتے دوسرا گوتے کیتے انہیں گوتے کے کرے دے یہ ادھا جسم جڑے ٹپ گیا ہے، انہیں ڈنگے تھی کہ اندر جڑے جسم ٹپ ہے سر ٹپاون دا ٹائم ہے، یکدم سر اچھوتے کیتا نے۔ بادشاہ جاگیر تو کہ سمجھے نا میں تیرے سامنے جھکا، یہ متھا اللہ بنایا ہے، اللہ تو بغیر کہدے سامنے نہیں جھک سکدا۔ جنازے سجدہ کو نہیں رکھو کو نہیں متھا کو دیکھنے والا شک کرے، قلبہم باسط ذرائیہ بالوسید۔ ایک دفعہ ذکر اگو سنے اللہ فرماندن سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کئی بندہ نے آکھنا ہے او اللہ دے ولی ترہن چوتھا انہاں دا کتا ہے، کئی بندے آکھسن ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کئی بندے آکھسن پانچاں تے چھیواں انہاں دا کتا ہے۔ اللہ فرمائے دے رجمم بالغیب، کوئی حقیقت نہیں وے آنے ڈٹھا نشانہ مارونے، اللہ ہن کتنے، اللہ فرمائے یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اللہ دے ولی ستاں تے اٹھواں انہاں دا کتا ہے، چار دفعہ کتے دا ذکر آ گیا ہے قرآن وچ، اشارہ میرا لکھا ہے سارے دوست، ایک دفعہ ذکر کتا ایویں باہاں کر کے بیٹھا ہوئے غار دے منہ تے، دوسری دفعہ ود کتے دا ذکر، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ جیرا کتا نیکاں دے پچھو ٹر پیا ہے، اللہ نے کتے دا ذکر ہی قرآن اچھا کیتا ہے۔ وجہ کی ہے مجلس دا سرائی چھی ولی جو ویندے پے ہن
بادشاہ نال ٹکر گن کے بادشاہ کے میدہ سجدہ کرو. نوجوان آکھن لگے لن ندعو من دونہ الہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ. ساڈا رب ہے جڑا آسمان دا رب تے زمین دا رب. گندے پانی دا بنا ہویا اساں تیرا سجدہ نہیں کرنا. سجدہ تو صرف اللہ کریم دا کرنا ہے. اللہ تو باہر حقلا بھی کہ کو نہیں مارنیاں. چھی جوان ٹر پہ رستے تے آجڑی مل گئی ان پڑھ. کوئی پڑھا لکھا نہیں ان پڑھ بندہ ہے. کہڑے پاسے میں دے پہ ہو؟ چھ جوان آکھن لگے بادشاہ اپنا سجدہ کراونا چاہتا ہے. اساں وطن چھوڑ کے میں دے پہ ہجرت دے ارادے نال. گل کی ہے کہ سجدہ اپنا کراونا چاہتا ہے. اساں اعلان کر کے تیرا سجدہ اساں نہیں کرنا. آجڑی آکھن لگا ہو چھ جوانو جیرا عقیدہ تہاڈا ہے او عقیدہ تے میرا ہے. میں تھوڑے نال آواں انہاں کا توحیدیاں نال رلنا ہوے توحیدیاں دی جماعت دی چاونا ہوے اجازتاں دی لوڑ نہیں ہوندی. ستواں آجڑی بھی نال ٹر پیا ہے. آجڑی دا کتا ہی رکھی والا او بھی نال ٹر پیا ہے. جڑا اللہ دے ولیاں دے پچھوں کتا ٹرا ہے اللہ کتے دا ذکر ہی قرآن وچ کیتا ہے. کتنی دفعہ آکھو تاں کتنی دفعہ. ہن مسئلہ سمجھو. سگے اصحاب کاف روزے چند پہنے کا گرفت مردم شد پسرے نو بابداں بنشست خاندان نبوت دشگم شد. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کتا اللہ دے نیک ولیاں دے پیچھے ٹر پیا ہے. اللہ کریم نے نمونہ بنا دیتا انساناں واسطے. تے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر بریاں نال بیٹھا ہے. اللہ فرمایا تہاڈا پتر ریا بھی نہیں میرے پیغمبر. بابا سادی گل کہ اکھے صحبت دا سرے مجلس دا سرے سنگت دا سرے جیرا چنگیا نال رل گیا ہے. اللہ نے قرآن جو دی تعریف کی دی ہے. تیرا بریا نال رل گیا نوح علیہ السلام دا پتر. اللہ فرمائے انہو لیس من ہلک تہاڈا پتر ہے بھی نہیں. مسئلہ سنو ہن فیصلہ کرو جا. میں حوالہ کھولاں چنگیا نال بندہ راوے یا بریا نال. سچیاں نال راوے کہ کوڑیاں نال. ڈھیلے تھی جاؤ سچیاں نال راوے کہ کوڑیاں نال. ہوں دیکھے قرآن پاک دا حوالہ جیرے پاسو آواز آوے بھج پوندے ہو. سادے لوگو آؤ قرآن پاک دا حوالہ سنو. اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن. اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجا. مالک کائنات نے تاکہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. اللہ فرمائے فلا تقعد بعد ذکر عمل قوم الظالمین. جاگو آیت نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرے جیرے بندے لکھے جیرے بندے میں اللہ دے قرآن دی ایتاں دے غلط معنی کرن انہاں دے نال نہیں باہنا. سن دے پے ہو؟ ہاں انہاں نال مجلس نہیں کرنی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ جڑے قرآن دی ایتاں دے غلط مطلب بیان کرن. سن دے بیٹھے ہو؟ جیرے پاسو آواز سن دے اعلان بھاج پوندے جلسے سنن. میں میاں علی واز کے کیتا ترسیتا سویرے میں کمار کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمائے ہاتھی کیری شے کے سوٹ ہے. اللہ فرمائے تلے سٹو تلے سٹے تے وہ سب بن گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے تے بھج پے. قرآن پاک کیجئے میں قصہ سنایا. میں کہ مسئلہ کیڑا سمجھ آیا ہے. اللہ دے نبیاں دی شان برحق تے اللہ دے نبیاں دے معجزے بھی برحق. اللہ اپنے پیغمبر کو معجزہ دے وے سارا ایمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا لیکن سوٹے کو سب بناون والا اللہ ہے. کون ہے؟ آنکھوں تو کون ہے؟ ہن جے کر سمجھے جے کر سوٹے کو سب بناونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اپنی طاقت ہوندی تے ڈر کے نسن کوئی نہ. سب کہیں بنایا آنکھوں کہیں بنایا. میں بیان مکایا فجر دی نماز تو بعد درس ہی رمضان شریف ہی نال والے مولوی صاحب لاؤڈ سپیکر کھول لیتا. اس کا محلے والے ہو مولانا شعیب خان مسئلہ غلط بیان کیتا ہے. یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی اپنی طاقت ہوندی تے ڈر کے نسن نہ. نہیں موسیٰ علیہ السلام دی اپنی طاقت ہے آپ کی نے سب کچھ وہ نسے ہی واسطے ہاں
جو قوم کو مسئلہ سمجھاونا نے جو سب کو دیکھ کے نس پہ کرو سنتے بیٹھے ہو ہاں یہ گناہگار کن گواہ محلہ سنتا پہ دسو آیت دا غلط مطلب ہویا کہ نہ ہویا آکھو غلط مطلب ہویا کہ نہ ہویا قرآن پاک دا مسئلہ ہے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان فرشتے آ گئے انسانہ دی شکل بچہ کو کے گو رکھا کوئی ذہنی خاکہ آیا کہ نہیں آیا کسے دا قرآن پاک سنے دا رانا انہاں کا کھاندے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے جو اون ویلے دا رواج آئی جیرا کہندے گھروں کھاوے نہ تا دشمن سمجھا ویندا آئی بھئی تا دشمن ہے بیٹھن قرآن دا فیصلہ ہے نہ کہ رہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے مسئلہ سمجھ آ گئی اللہ سمجھایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تا بچہ نہ کوے نا بھئی تا فرشتے ان مہمان ان میں دے فرشتے تا کھاندے پیندے نہیں ہوندے اللہ راضی ہونے مسئلہ قرآن سمجھائے فرشتے بھی غیب نہیں جان دے جے فرشتے غیب جان دے ہوندے تا آنکھیں نہ چاہ حضرت گھر جو بچہ نہ کو اسا کھاون پیون تو پاک ہے اللہ مسئلہ سمجھایا ہے عالم الغیب پیغمبر ہی نہیں ہوندا عالم الغیب فرشتہ ہی نہیں ہوندا اچھا کھو عالم الغیب کون ہے میں درس مکایا مول صاحب سپیکر کھول لیتا اس آقا مولانا شعیب خان مسئلہ غلط بیان کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی پتہ ہے جو فرشتے ہی نا انہاں کوئی پتہ ہے بچہ کوئی دا پہ اصل بچہ ہی واسے کٹھا نے انہاں دی مہمانی کرنیاں نے آیت دا مطلب غلط ہویا کہ نہ ہویا آکھو غلط مطلب ہویا کہ نہ ہویا اللہ کریم فرمانے میرے محبوب خیال کرے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجلس والا دا خیال کرنا ہے چنگیا نال باونا ہے چنگیا نال مجلس سے محفل کرنی ہے چنگیا نال دوستی دے سنگت رکھنی ہے جڑے ایتاں دے غلط معنی کرے نے غلط مطلب بیان کرے نے جے بھول بھولے کے نال بہ بھی گئے ہو جڑے ویلے یاد آونجے فوراً اٹھی کھڑو وہ میرے پیغمبر فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین ظالماں نال نہیں تے محرم تے جلوساں دی رونا کون ونج بندا ہے ہن چپ کر ہن گل کھوٹو پہ گئے ہیں ہاں یہ مجلساں تے ذاکراں دی رونا کون ونج بندا ہے ہن چپ کر گئے ہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کسر سواد قوم فهو منهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا کہیں دی رونق ون کے بڑسی ایتا دے مطلب غلط بیان تھی دے پین مانا قرآن دا غلط تھی دا پی ہے جھوٹے قصے دے کہانیاں بیان تھی دیا پین قرآن دے مسئلے نو دباون واسطے جرا انہاں دی رونق ون کے بڑسی فهو منهم دیہاڑے قیامت انہاں نال کھڑوتا اسی مسئلہ جرا دسنا چاہنا ہوں کہ اللہ فرما دے کونو صادقین سچیاں دا ساتھ دیو سچیاں نال رہو حق نال رہو کوڑے تو بچ کے رہو لین دین منع نہیں کاروبار منع نہیں آمد و رفت منع نہیں انسان نے دنیا چراونا ہویا 100 ضروریات ہونیاں اے منع نہیں لیکن دل دی سنگت تے دوستی رکھنی ہے سچیاں نال عقیدہ جنہ دا سچا ہے عمل جنہ دا سچا ہے نظریہ جنہ دا سچا ہے تاں کامیابی مل سی انصاف کرو سنگت کوڑیاں نال کے سچیاں نال اچھا کو سنگت کوڑیاں نال کے سچیاں نال سنگت مشرکاں نال کے موحدہ نال لین دین مننا نہیں لیکن دل دی محبت موحد نال سچے نال حق والے نال قرآن پاک والے نال جرا قرآن دا رستہ چھوڑے قرآن دے رستے تو ہٹے اللہ دا نافرمان تے باغی ہوئے اس نال دل دی محبت تے سنگت رکھن دی اجازت اللہ کریم سچیاں نال سا رحمن دی توفیق عطا فرماوے سچیاں نال اللہ کریم سارا خاتمہ فرماوے بیماراں واسطے دعا فرماو اللہ سارے بیماراں نو شفا کامل عطا فرماوے میں اپنے بھائی اصغر صاحب واسطے دعا گو ہاں جنہاں قرآن پاک دے واز کرایا ہے کوشش کیتی ہے محنت کیتی ہے دوست سے تشریف لائے ہو اللہ کریم تاری تشریف آوری سادی حاضری مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا قبول فرما کے بخشش کا ذریعہ بناوے اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من کل داء اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ رب اغفر ورحم تجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا پروگرام کی کیسٹ رحمان کیسٹ ہاؤس لاری اڈا کلور کوٹ سے مل سکتی ہے، پھر بھی سنیں تسلی فرمائیں۔ اس پروگرام کی کیسٹ
رحمان کیسٹ ہاؤس لاری اڈا کرور کوٹ سے مل سکتی ہے۔ شکریہ۔ سورۃ النحل یہ ہکو حوالہ یاد ہو گیا، میں سمجھ آمن دا حق ادا ہو گئے۔ آیت نمبر 102 اللہ فرمانے کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ دل حاضر کرے ہے، قرآن پاک گھن کے آیا ہے، جبریل امین تیرے رب دی طرفوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق نال گھن کے آیا ہے۔ دل حاضر کرے اللہ واسطے، قرآن پاک کیوں آیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، قرآن اس واسطے نازل تھی ہے تاکہ ایمانداروں پکا کرے۔ سمجھے مسئلہ؟ قرآن پاک کیوں آیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمانداروں قرآن پکا کرے۔ ایمان بندے دا پکدا ہے قرآن نال، ایمان مضبوط تھی دے قرآن نال، ایمان مضبوط تھی دے قرآن پاک دی آیتاں نال، ایمان مضبوط تھی دے قرآن پاک سنن نال۔ سارا تجربہ سن گنو، جیڑیاں مسیتاں وچ اللہ دا قرآن بیان نہیں تھیندا مقتدیاں دے عقیدے تباہ تھی گئے۔ جڑے محلے چ قرآن بیان نہیں تھیندا محلے داراں دے عقیدے تباہ تھی گئے۔ جڑے شہر چ قرآن بیان نہیں تھیندا اون شہر دے لوگاں دے عقیدے ملیاں میڑ تھی گئے۔ مسیت دے مقتدیاں دے عقیدے بچسن، محلے والاں دے عقیدے بچسن، شہر والاں دے عقیدے بچسن، تاکہ رشے نال لیثبت الذین آمنوا، ایمان پکا تھیمنا اللہ کریم دے قرآن نال۔ سال بعد جو بندہ جلسہ سنے ایمان پک سی، ہفتے دے ہفتے قرآن دا در سنے ایمان پکا تھی سی۔ اللہ اللہ 950 سال تک محنت کرنے والا پیغمبر تے کتنی میں سادے تے حالات نہیں ہے۔ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے سورت دا نام سورت نوح، اتھا قرآن پاک دے انداز سے غور کرے۔ اللہ کریم دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام بیان پہ کرے نن وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ آیت نمبر 7 سورۃ نوح تے 29واں پارہ۔ جس ویلے حضرت نوح علیہ السلام قوم دے سامنے واز کرے نن رب کعبہ دی قسم میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، ساری دنیا دے مٹھی زباناں والے خطیب کٹھے کرو، ساری دنیا دے سونے لہجے والے مقرر کٹھے کرو، ساری دنیا دی پیارے انداز والے واعظ کٹھے کرو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان دی مٹھاس دا مٹھے تے نرم لہجے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام بیان کریں لیکن اگو بد نصیب لوگ حضرت نوح علیہ السلام دی گل سننا ہی نہیں چاہتے، منظر دکھے جالوں اصابعہم فی آذانہم، اپنی کنا دے اندر اگلیاں چڑے نن تاکہ حضرت نوح علیہ السلام دی گل بھی سارے کنا دے اندر نہ پہنچ سکے۔ جس ویلے گل کنا تھوڑی نہ پہنچی دل تے اثر کیویں ہوسی؟ اللہ دل تک پہنچن دا رستہ تہین کان، جس ویلے کنا دے اندر گل بھی نہیں گئی تا لوگاں دے دلوں تے اثر کیویں تھیونا ہے؟ اللہ کریم دے پیغمبر دی گل سننا نہیں چاہتے۔ اللہ کریم فرمائیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اللہ اللہ ساری دنیا دے سونے کٹھے کرو، ساری دنیا دے حسین کٹھے کرو، ساری دنیا دے جمیل کٹھے کرو، ساری دنیا دے خوبصورت کٹھے کرو، رب کعبہ دی قسم اللہ دا پیغمبر حسینہ وچوں آسن ہوندا ہے، اللہ دا پیغمبر جمیلاں وچوں اجمل ہوندا ہے،
سونا وچوں سب تو زیادہ حسن و جمال دا مالک ہوندا ہے، خوبصورتاں وچوں سب تو زیادہ خوبصورتی رکھن والا ہوندا ہے، پر بد نصیباں دا حال دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام سامنے تھیویں نا واستغشوا ثيابهم، اپنے منہ تے کپڑے چا کرے نا تاکہ حضرت نوح علیہ السلام دی شکل ہی ساگو نظر نہ آوے۔ اللہ، اتنے بدبخت، اتنے بد نصیب۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیان، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ آیت نمبر 6۔ نہیں دا ٹائم ہے تاوی واس کیتا ہے، رات دا ٹائم ہے تاوی بیان کیتا ہے، جے کر ایک ایک بندہ مل گیا ہے، ایک ایک بندے نو پکڑ پکڑ کے سمجھایا ہے، مارکے دے اندر گئے، مجلس دے اندر گئے، محفل ون کے سمجھایا ہے، بازاراں دے اندر ون کے تے محنت کیتی ہے، پر قسمت اے میرے سامنے 12واں پارا۔ مہربانی کرے زندگی بھر اے جملہ منہ چوں نہ کڈے کہ جی قرآن دا درس سنا سے لوگاں تے اثر نہیں تھیا، جلسے گئے ہاسے لوگاں تے اثر۔ مہربانی کرے میں تھوڑی منت کرے نا، میں خیر خواہاں تھوڑا بھائی ہاں، جے کر اثر پاونا، جے کر مسئلہ منواونا پیغمبر دے اپنے ہاتھی چوندا، نوح علیہ السلام دی قوم دا ایک بندہ کافر نہ راویا۔ اے میرے سامنے 12واں پارا تے سورت دا نام سورت ہود، اتھا قرآن پاک دا انداز۔ اللہ کریم فرمیندے وما آمنا ماہو الا قلیل۔ آیت نمبر 40 سورت ہود 12واں پارا۔ 950 سال محنت کرن تو بعد 40 یا 80 بندہ مسلمان ہویا ہے۔ ہن خیال منزل دے نیڑے آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے، کتنے؟ ایک بیٹا تا اکھیاں دے سامنے غرق ہویا ہے، تے 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام نے مسئلہ من گئے، بیڑی چاہ گئے۔ اللہ کریم دی قدرت، جتنی بھی لمبی عمر ہوئے ایک دیوار تا ٹرنا ہے، راہنا ہے، چپ کر گئے وہ راہنا ہے۔ بدبخت، بد نصیب، بد قسمت، میں کوئی شرم آ دے میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا میں کہڑے لفظ آکھاں؟ بدبخت آکھ سکدا، بد نصیب آکھ سکدا، بد قسمت آکھ سکدا۔ 35 بندے، یہ رمضان شریف مہینہ جڑ نہیں سی، یہ جڑا رمضان شریف گزرے 35 بندے کراچی دے اندر رمضان شریف زہریلی شراب پی کے مر گئے۔ رمضان دا مہینہ، رمضان، زہریلی شراب پیتی ہے، بد نصیبہ نے شراب پیتی ہے، زہریلی ہے، پھڑے پھڑے کے مر گئے، کلمہ نصیب نہیں ہویا۔ ہر ویلے اللہ تو ڈرے کرو، بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ اللہ، خیال نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہے، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ایک رنگ تے جاری، راتی سمنے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم آزاری، اچن چیت پروانہ پوسی اتے تھی سی ترت تیاری، غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جیندی چھیکڑ گئی ہے ماری۔ 950 سال تو نہیں دا حضرت نے واز کیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مولا شان صاحب وہ جرا باہر پیا نا، اس نو میرا منہ میرے پاسے کرو، کرسی رکھو نا اتنے ملک جاوید، اتنے کرسی رکھو، منہ میرے کرو۔ ہوں ذہن حاضر کرے تیرا منصب دے نیڑے آ گیا۔ 950 سال تک کل ذرا سمجھنے مہربانی کرے میرا درد دل۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحبی تشریف فرما، میں تلا گنگ ایک بندے نال ملاقات کی تھی ہے جن دی عمر 157 سال آئی۔ کتنی آخیم تساں کرا ڈٹھے کوئی؟ میں ملاقات کی تھی ہے، 4 سال ہوئے فوت تھی ہے۔ دوستو جتنی بھی لمبی عمر ہوئے آخر فنا ہے۔ ہاں ہوں سنے ذرا خیال،
950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے واز کیتا ہے. پتہ نہیں عمر حضرت نوح دی کتنی آئی، لبے تر جان ہے. کتاباں والے لکھے نے 1400 سال، بعض کتاباں دے اندر 1700 سال. جتنی بھی لمبی عمر تھی ونجے ہگری مار تا بندے نے ٹرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حضرت نوح دے دنیا تو ٹرن دا ٹائم آیا ہے تے اپنے ایک بیٹے نو بلائے نے جڑا موقع تے ہئی. خیال بس ایک پتر تو ہر تھی گیا نا اتنے گیا، باقی 3 پتراں وچوں ایک پتر جڑا موقع تے ہئی چھیکڑا ٹائم ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا اخبرکم بے وصیت نوح ابنہ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دساں کہ دنیا تو ٹردے ویلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کیڑی شے دی وصیت کی تھی. میں دساواں آمنہ دلال فرمایا ہے. جی ہاں صحابہ کرام بول پہ لکھے کانو بلا اللہ دے معمون صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسو 1700 سال عمر والا 1400 سال عمر والا پیغمبر جس ویلے دنیا تو ٹرن دا ٹائم آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو کیڑی شے دی وصیت کی تھی. ہن ذرا ذہن اپنے حاضر رکھے، وصیت سناون لگا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے تے فرماون لگے بیٹا میں تے کو 2 شیاں دا حکم کرے نا تے 2 شیاں تو رکیندا پیاں. ہن صحابہ کرام نو شوق لگے لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کیڑیاں 2 شیاں دا حکم کیتا ہے انہاں لوہاں نو قابو رکھے تے کیڑیاں 2 شیاں تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو روکے. آپ صلی اللہ علیہ ہن وصیت آ گئی نے، منزل آ گئی نے، میں یہ گل سناونی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرمایا اے میرا پیارا بیٹا میرا دنیا تو ٹرن دا ٹائم ہے تینوں وصیت پیا کرے نا. ایک ہوندی ہے نصیحت ہوندی ہے زندگی وچ تے وصیت ہوندی ہے دنیا تو ٹردے ویلے. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا بیٹے جتنے تک جیندا رہے مردے دم تک لا الہ الا اللہ والا مسئلہ نہیں چھوڑنا. کیڑا مسئلہ؟ جڑے محبت نال آکھو میں دعا کرے سن اللہ خاتمہ اسے تے کرے. کیڑا مسئلہ؟ ہکی زبان نال آکھو کیڑا مسئلہ؟ سجے پاسے ڈھلے بیٹھے ہو کیڑا مسئلہ؟ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ نہیں چھوڑنا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو فرمایا ہے، سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا بیٹے جے کر 7 آسمان جے کر 7 زمین ترکڑی دے ہی پلڑے دے اندر رکھے ونجن لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ وت بھی سارا تے بھاری ہے. نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے جے کر سارے 7 آسماناں دا گھیرا بن ونجے، سمجھے ذرا اشارہ لکھا ہے 7 آسماناں دا گھیرا بن ونجے 7 زمیناں دا گھیرا بن ونجے. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا تیرے 4 چپھیروں 7 آسمان ہوون 4 چپھیروں 7 زمیناں ہوون. رخ میرے کرو بیٹا اس ہار اندر رخ میرے کرو. 7 آسماناں دا گھیرا بن ونجے 4 چپھیروں بس 7 زمیناں دا گھیرا بن ونجے 4 چپھیروں. اے دکھے بندہ کھڑوتا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا 7 ایک آسمان تیرے 4 چپھیروں بارو دوجا آسمان بارو تریجا آسمان یہ 7 آسمان 4 چپھیروں ولٹیج گئن تے 7 زمیناں نو چا کے 7 زمیناں کو بھی ولیٹ دتا گیا ہے. کتنے بن گئے 14. مسئلہ سمجھے اللہ رضی نے. حضرت نوح علیہ السلام بیٹے نو فرمایا
آسمانہ دا گھیرا بن ونجے 7 زمینہ دا گھیرا بن ونجے ہن جرلے 4 چفیروں 14 طبقاں دا گھیرا بن گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا جے کر تیرے کول کلمہ لا الہ الا اللہ ہویا 7 آسمانہ تے 7 زمیناں نو پاڑ کے تے اللہ تو نہیں تینوں پہنچا دے سی حضرت نوح علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا 2 شیاں کرن دا اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی 2 شیاں تو حضرت نوح علیہ السلام نے روکا ہے پہلی شے جری تے پکا رہنا ہے ڈٹ کے رہنا ہے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی پڑھاوے پتہ نہیں دل نال ہی پڑھائی وے کہ نہیں مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا کو روز پکارے دتے چھوڑ جڑا نزدیک سن دے بیٹھے ہو نزدیک کون ہے اللہ کون محبت والی میں بولے کون محبل شریف والا بابا دور ہوں چپ کر گیا وہ گل گھوٹو پہ گئے بابا بڑھایا دریا لا دور سادو سلطان کلورا لے دور وہ تو ہوں گئے پانی لوڑ کھل گئے 7واں سلطان ڈھاون لگا میں موقع تے ہم ڈھا جو لگی ہے تلو موڑ نکل آیا ہے واہ کلورا لے قسمت سارے دور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لے دور لاہور والا حضرت علی حجویری دور گجرات والا حضرت شاہ دولہ دریائی دور دور والا نو روز پکارے دتے چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسے نہ خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے حضرت نوح علیہ السلام نے جری 2 شیاں دی تاکید کی تھی نہیں چھوڑنا انہاں وچ جو پہلی شے یاد کرے تے مکے لا الہ الا اللہ تے اے بھی مسئلہ تانوں سنائی ونجا حضرت تشریف فرما میرے بھائی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جددوا ایمانکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کپڑا میلا تھی ویندے ایویں ایمان ہی میلا تھی ویندے صحابہ حیران تھی گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے فرمے دے ہو ایمان ہی میلا تھی نہ ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کپڑا میلا ڈٹھا وے جیا آپ نے فرمایا جی میں کپڑا میلا تھی دے ایویں بندے دا ایمان ہی میلا تھی ویندے کپڑے نو دھو کے نواں کریں دیو ایمان نو ہی نواں کیتا کرو اللہ دے محبوب کے فرمے دے پہ ہو ایمان تے میلا منہ تے آتا تھا میرے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنی جددوا ایمانکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان نو صاف کیتا کرو نواں کیتا کرو صحابہ حیران تھی گئے کیفا نجدد ایماننا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میلا کیویں تھی دے میلا تھی ونجے تا نواں کیویں تھی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زیادہ تو زیادہ پڑھا کرو لیکن دل دی تصدیق نال دل دے یقین نال دل دی تصدیق تے دل والے یقین نال لا الہ الا اللہ زیادہ تو زیادہ پڑھنا تہاڈا کم ہے تے تہاڈے میل ایمان نو نواں کرنا میرے اللہ دا کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی گل سمجھائی ہے حضرت نوح علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے اسے دی وصیت کر گئے ہیں لا الہ الا اللہ واہ صدر صاحب واہ یہ بند کرو لا الہ الا اللہ ایک باری پڑھو میں ذرا معنی کھولا لا الہ
ایمان کیویں نواں تھی سی لا الہ باہر والے ساتھی نہیں پڑھتے پے جڑے پڑھن اللہ انہاں دا ایمان نواں کرتے صاف کر لا الہ محبت نال لا الہ الا اللہ رئیس المفسرین سند المحدثین ساری جماعت دے بانی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے جڑے بندے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھنا ہوے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا تے غور کرے او کیویں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھایا ہے اے میرے سامنے 17واں پارہ تے سورت دا نام سورۃ الانبیاء ہن لا الہ الا اللہ دا معنی بولنا ہے تے گولنا بھی قرآن نال القرآن یفسر بعضہ بعضا یہ آیت نمبر 87 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورۃ الانبیاء اللہ فرما دے وظنون ذهب مغاضبا فظن لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین سبحان اللہ قصہ نہیں سنا منا اشارہ سنا منا ہے جس ویلے حضرت یونس علیہ السلام قوم تے ناراض تھی کہ میں قوم نو مسئلہ سمجھایا ہے لیکن قوم نے نہیں منا سمجھا کے تھک گئے اللہ قوم نہیں منے دی رب العالمین فرمایا 3 دہاڑاں تو بعد انہاں تے عذاب آوے سی جملہ سمجھے دے پے ہو نہیں بے سمجھا مطلب کہ نہیں سمجھا جملہ بس سنو ہاں سامنے کرسی دیو نا تے میں جملہ سمجھاواں تو آکوں خیال یہ میرا جملہ یاد کرے سو تک ہوا ہے مسئلہ سمجھا سی میں ناس نے اے دسو اللہ دا وعدہ کوڑا کے سچا جڑے منے نے نوچا کو اللہ دا وعدہ رب العالمین دے قرآن پاک دے بڑے بڑے اشارے جو اللہ دا وعدہ سچا رب کائنات فرمایا میرے پیغمبر 3 دہاڑاں تو بعد عذاب آوے سی تے قانون ہے جتھا اللہ دا نبی موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آنا حضرت یونس علیہ السلام ڈسا چھوڑے او نا فرمانو باغیو 3 دیاں تو بعد اللہ دا عذاب آوے سی بس اے ہوں یہ گل روکن لگائی تھا جتھا اللہ دا نبی موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آنا اشارہ قرآن پاک دا اے میرے سامنے نواں پارا سورت دا نام سورۃ الانفال اللہ کریم فرمانے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آیت نمبر 32 یہ حوالہ سامنے پر ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تو تواڈی بولیے سوکھی ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں سن دے بیٹھ